الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وبعد قال صاحب شرح الوقایہ واعلم ان الوان الحیض هي الحمرة والسواد فهما حیض اجماعا وكذا الصفرة المشبعة في الأصح والخضرة والصفرة الضعيفة والقدرة والتربية عندنا وفرق ما بينهما أن القدرة ما يضرب إلى البياض والتربية إلى السواد قابل احترام عزیز طلبہ اعظام، طہر متخلل کے مسئلے میں جو عبارت صاحب وقایہ نے ذکر فرمائی تھی اس کے دو جز تھے۔ پہلا جز تھا والطہر المتخلل فی مدتہ، اور دوسرا جز تھا متن کا وما رأت من لون فیہا۔ تو شارح وقایہ جزء اول والطہر المتخلل فی مدتہ کی تفصیل بیان کر چکے، تو متن کے دوسرے جز وما رأت من لون فیہا کی اس عبارت سے شرح اور تفصیل بیان فرما رہے ہیں، یعنی الوان حیض کو ذکر کر رہے ہیں کہ حیض کن کن رنگتوں کا ہوتا ہے اور کس رنگ کے خون کو حیض قرار دیا جائے گا اور کون سا رنگ حیض میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی ساری تفاصیل کو یہاں سے مصنف یعنی صاحب شرح وقایہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ خون کل 7 رنگوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کالا، نمبر 2 لال، نمبر 3 زرد جسے ہم پیلا کہتے ہیں، نمبر 4 گدلا یعنی میلا میلا جو ہوتا ہے، نمبر 5 سبز یعنی ہرے کلر کا، نمبر 6 مٹیالہ مٹی کلر کا، نمبر 7 خالص سفید رنگ کا۔ البتہ خالص سفید رنگ کا جو ہے یہ رنگ خون نہیں ہے بلکہ سفید پانی ہے۔ اب یہاں دم اور خون کے کچھ رنگ وہ ہیں جو متفق علیہ ہے، یعنی جن کے حیض ہونے میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ یہاں ذکر فرمایا الحمرۃ والسواد فہما حیض اجماعا، سرخ کلر کا اور کالے کلر کا جو خون ہے یہ بالاتفاق بالاجماع حیض کا خون ہے، اس میں کسی کا خلاف نہیں ہے۔ سرخ رنگ تو ظاہر ہے کہ خون کا اصل رنگ سرخ ہی ہوتا ہے، البتہ سرخ میں جب شدت آ جائے سرخی میں تو وہ مائل بس سیاہی ہو جاتا ہے، اس میں کالا پن ظاہر ہونے لگتا ہے۔ سرخی اگر زیادہ تیز ہو تو سیاہی کی طرف اور کالے پن کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کالے کلر کا خون وہ دراصل سرخ ہی ہے، لیکن شدت حمرت
اور شدت سرخی کی وجہ سے وہ مائل بسیاہی ہو گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ دم الحیضۃ دم اسود یعرف، یعنی حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ نے حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اسی طریقے سے امام دارقطنی، امام بیہقی اور امام طبرانی رحمہم اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حیض کا خون گاڑھا اور سیاہ ہوتا ہے، اس پر سرخی غالب ہوتی ہے، اور استحاضہ کا خون سیاہ اور پتلا ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کلر ہے جیسے کہ پیلا کلر، گاڑھا پیلا، اس کے بارے میں شارح وقائع نے فرمایا وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق گاڑھا پیلا یہ بھی حیض ہی کا خون ہے، لیکن اصح فرمایا پتہ چلا کہ اس میں اختلاف ہے۔ صفرا بمعنی زرد، جس کو ہم ہلدی کلر کہتے ہیں، فارسی میں زرد رنگ کہتے ہیں۔ مشبع بمعنی تیز ہے، مطلب یہ کہ تیز اور گاڑھا قسموں کا پیلا کلر یہ بھی حیض ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن بیہقی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ عورتوں کو منع فرماتی تھی کہ وہ رات کو اپنا حیض دیکھیں، اور فرمایا کرتی تھی کہ حیض کبھی زرد اور کبھی مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اور بخاری میں حضرت ام عطیہ سے جو روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زرد اور مٹیالہ رنگ کو کچھ نہیں شمار کرتی تھی، زرد اور مٹیالے کو ہم کچھ نہیں شمار کرتے تھے، یعنی اسے حیض نہیں مانتے تھے۔ جیسے کہ حدیث ہے ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، تو اب یہ جو حدیث ہے کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کچھ نہیں شمار کرتی تھی، یہ محمول ہے اس صورت میں جس کو معتادہ عادت والی عورت طہر کے بعد ایسا رنگ دیکھے تو یہ حیض نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں بعدت طہر کا لفظ صراحتاً موجود ہے کہ معتادہ عورت طہر کے بعد اگر ایسا کلر دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے، اور فی الاساس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حیض ہونے میں بعض کا اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ سرخ خون، زرد خون اور مٹیالہ خون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حیض میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ مٹیالے خون کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے، کہا کہ وہ حیض میں نہیں ہے مگر خون کے بعد آئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹیالہ خون اگر حیض آنے سے پہلے نکلا ہے تو وہ حیض میں نہیں ہے، اور حیض آنے کے بعد نکلا تو وہ حیض ہے۔ والخضرۃ والصفرۃ الضعیفۃ والقدرۃ والتربیۃ عندنا، ہرے کلر کا خون، کمزور پیلا یعنی ہلکا پیلا، والقدرۃ اور میلا گدلے کلر کا، والتربیۃ اور مٹیالہ، عندنا ہمارے نزدیک حیض ہے۔
یعنی احناف کے نزدیک حیض ہے، اس میں بھی تربیہ مٹیالہ کلر کا خون امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسے حیض نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ ابھی کہا کہ حیض آنے سے پہلے اگر نکلا ہے تو وہ حیض میں نہیں، اور اگر حیض آنے کے بعد نکلا ہے تو وہ حیض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے رحم کی بناوٹ ایسی ہے کہ صاف خون پہلے آتا ہے اور مٹیالہ خون بعد میں آتا ہے، اس لیے اگر مٹیالہ خون بعد میں آیا تو وہ صاف خون کا حصہ ہے، اس لیے وہ حیض ہوگا۔ لیکن اگر صاف خون سے پہلے آ گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رحم سے نہیں آیا ہے، کسی اور رگ سے آیا ہے، اس لیے اسے حیض نہیں کہے گی۔ آگے ہے وفرق ما بینہما ان القدرۃ ما یضرب الی البیاض والتربیۃ الی السواد۔ یہ قدرہ اور تربیہ گدلا کلر اور مٹیالہ کلر دونوں کا فرق کو بتاتے ہیں کہ جو گدلے کلر کا ہے وہ مائل با سفیدی ہوتا ہے، یضرب الی البیاض، والتربیۃ اور جو مٹیالہ کلر کا ہوتا ہے الی السواد وہ مائل با سیاہی ہوتا ہے، اس میں کالا پن زیادہ ہوتا ہے۔ اب والخضرہ زرد کلر کی جہاں تک بات ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر عورت حیض والی ہے تو وہ حیض ہوگا، یعنی جس کو حیض آ رہا ہو، ابھی سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، اور محمول کیا جائے گا اس کو کہ غذا کی خرابی پر۔ یعنی اگر عورت ایسی ہو جس کو حیض کا خون آتا ہو اور اس کو سبز خون آ گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ غذا کے ہضم میں کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے خون سبز ہو گیا ہے، تاہم یہ خون حیض کا ہی ہے جیسے کہ ہمارے نزدیک۔ اور اگر اتنی بوڑھی عورت ہے کہ اس کو صرف سبز خون ہی آتا ہے اور کسی رنگ کا خون نہیں آتا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس عورت کا رحم خراب ہے اور اب حیض کا خون نہیں آ سکتا ہے، اس لیے بوڑھی عورت اگر حیض ہرے کلر کا خون اگر دیکھتی ہے تو یہ حیض کا نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَسْأَلَةَ الطُّهْرِ طُهْرِ الْمُتَخَلَّلِ عَلَى أَنْوَالِ الْحَيْضِ۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر وارد ہو رہا ہے۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ مصنف وقایہ نے اس مقام پر ہدایہ کی ترتیب کے خلاف کیا ہے، جبکہ انہوں نے ابتدائی کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے وقایہ کو ہدایہ کی ترتیب پر رکھا ہے، اور وقایہ کے مسائل میں ترتیب ہدایہ کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن اس مقام پر اختلاف معلوم ہو رہا ہے کیونکہ صاحب ہدایہ نے الوان حیض سے متعلق بحث کو مقدم کیا ہے، پھر احکام حیض مثلا نماز، روزے کا ساقط ہونا وغیرہ بیان کیا ہے، اس کے بعد طہر متخلل کو چھیڑا ہے، جبکہ یہاں صاحب وقایہ نے طہر متخلل کو مقدم ذکر کیا اور اقل مدت حیض اور اکثر مدت حیض کو سب سے پہلے ذکر کیا، ترتیب بدل گئی ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابتدا میں اقل مدت حیض اور اکثر کو جب بیان کیا اور ذکر کیا، اور اس کا مقدم کرنا ضروری بھی تھا اس لیے کہ اس باب کے اکثر مسائل اسی کے جاننے پر موقوف تھے، تو طہر متخلل کا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ اعتراض دراصل اسی پر ہو رہا ہے کہ طہر متخلل کے مسئلے کو الوان حیض پر مقدم کیوں کیا۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ مصنف وقایہ نے جب حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کو جب ذکر کیا
تو اسی کے ساتھ طہر متخلل کا مسئلہ بھی جوڑ دیا، اس لیے کہ یہ بھی مدت سے تعلق رکھتا ہے۔ طہر متخلل کا مسئلہ بھی مدت ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب رہی بات الوان حیض کے مسئلے کی، حیض کی رنگتوں کا بیان، تو ان میں حیض کی کیفیت کی بحث ہے، مدت کی بحث نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے صاحب وقایہ نے الوان حیض کی بحث کو سب سے مؤخر کیا۔ تو مصنف شرح وقایہ اس نے اس کا جواب یوں دے دیا کہ وَإِنَّمَا قدم مسئلۃ الطہر المتخلل علی انوال الحیض، کہ مصنف نے طہر متخلل کے مسئلے کو الوان حیض کے مسئلے پر اس لیے مقدم کیا ہے لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمُدَّةِ الحیض، اس لیے کہ طہر متخلل کا مسئلہ مدت حیض سے تعلق رکھتا ہے، فَأَلْحَقَهَا بِهَا، تو اس مسئلے کو مدت حیض ہی کے مسئلے سے جوڑ دیا۔ ثم ذکر الالوان، پھر اس کے بعد یہاں پر انہوں نے الوان کی بحث کو، رنگتوں کی بحث کو ذکر فرمایا ہے۔ ثم بعد ذلك شرع فی احکام الحیض، پھر اس کے بعد یعنی مسئلے طہر متخلل اور الوان حیض کے ذکر کرنے کے بعد شرع فی احکام الحیض، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اب اگلی عبارت سے حیض کے احکام ذکر فرما رہے ہیں اور اس کے مسائل ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آگے متن میں فرمایا فقال، مصنف وقایہ فرماتے ہیں یمنع الصلاۃ والصوم ویقضی هو لاہیہ، یہاں پر تعبیر پر غور کیجئے، فرمایا یمنع الصلاۃ والصوم ویقضی هو لاہیہ، یہاں تعبیر یہ ہے، اور صاحب ہدایہ نے جب احکام حیض کو بیان کرنا چاہا تو تعبیر استعمال کی ہے ان الحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ والصوم وغیرہ۔ صاحب ہدایہ کی تعبیر سے بہتر تعبیر صاحب وقایہ کی ہے یمنع الصلاۃ والصوم والی، کیونکہ یسقط والی جو تعبیر ہے اس کا حاصل اور ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ حائضہ پر نماز وغیرہ واجب تھی، بعد میں وہ باطل ہو گئی، یعنی حیض نے اس کو باطل کر دیا، کیونکہ سقوط کسی چیز کا اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے وجوب ہو، جب وجوب ہی نہیں ہوگا تو سقوط کیسے ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ کی تعبیر سے یہ خدشہ اور خلجان پیدا ہوتا ہے، اور یہی بات قاضی ابو زید الدبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہہ دی ہے کہ وجوب عورت پر نماز کا پہلے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز حائضہ عورت پر واجب تھی اور واجب ہے وقتوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ اس کو نماز کا وقت تو ملا ہے لیکن بعد میں ساقط کر دی گئی حرج کو دفع کرنے کے لیے۔ لیکن عام مشائخین کا یہ کہنا ہے کہ نفس اصلاً اور سرے سے حائضہ اور جنوبیہ پر، حائضہ پر، اسی طریقے سے نفاس والی پر نماز واجب ہی نہیں ہے، تو ساقط ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے صاحب وقایہ نے یمنع الصلاۃ والصوم کی تعبیر جو استعمال کی ہے یہ اس سے بہتر تعبیر ہے، جس سے ایک نئی چیز کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو حکم بیان فرمایا ہے کہ حیض کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو بھی مانے ہیں اور روزے کو بھی مانے ہیں۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے کہ نماز کے سلسلے میں جو ہے وجوب صلاۃ اور ادائے صلاۃ دونوں کو مانے ہیں، جبکہ روزے کے سلسلے میں ادائے صوم کو تو مانے ہیں، نفس وجوب صوم کو مانے نہیں، اس لیے آگے کہہ دیا وَيُقْضَى هُوَ لَاهِيَةٌ کہ روزے کی تو قضا کی جائیں گی، ہوا کا مرجع الصوم جو قریب میں ہے، اور ہیا کا مرجع جو ہے وہ الصلاۃ ہے جو کہ اس سے مؤخر ہے، تو روزے کی قضا تو کی جائے گی، لاہیا نماز کی قضا نہیں، اے یقضی الصوم لا الصلاۃ، یعنی نماز کی تو قضا کی جائے، اے یقضی الصوم ولا الصلاۃ، روزے کی قضا کی جائیں گی نہ کہ نماز کی۔ جیسا کہ ہم اصول فقہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔
جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو نفس عجوب ذمے میں آ جاتا ہے، اور جب نماز کا وقت آگے بڑھتے 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 بالکل آخری ٹائم آ جاتا ہے کہ اب وقت صلاۃ نکل جائے گا اور نماز ذمے میں قضا ہو جائے گی، اس وقت جو ہے بندے اور مکلف کی طرف وجوب ادا متوجہ ہوتا ہے۔ تو حیض جو ہے یہ دونوں کو مانے ہیں، یعنی حائضہ ہونے کے وقت بعد نہ نماز کا وجوب ذمے میں ہے نہ ادا، جب وجوب ہی نہیں ہے تو ادا بھی ذمے میں نہیں ہے، اس لیے کہ جس پر نفس وجوب ہو اس پر وجوب ادا بھی لازم ہوتی ہے، اور جس پر نفس وجوب ہی نہیں اس پر وجوب ادا بھی لازم نہیں۔ چنانچہ روزے کے سلسلے میں نفس وجوب تو ہے، اس لیے یقضا ہوا بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، البتہ بحالت حیض ادائے صوم جائز نہیں، درست نہیں، کیونکہ وہاں مانع موجود ہے اور وہ حیض ناپاکی کی حالت ہے۔ اب یہ فرق کیوں کیا گیا کہ روزے کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے اور اس کا وجوب بھی اس کے ذمے نہیں ہے، البتہ روزہ کی ادائیگی تو اس حالت میں نہیں کرے گی لیکن بعد میں اس کے ذمے قضا لازم ہوگی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور کے زمانے میں ہم میں سے عورتیں جب حیض سے پاک ہوتی تھی تو روزے کو قضا کرتی اور نماز کو قضا نہیں کرتی تھی۔ یہ حدیث اوپر بخاری شریف میں بھی گزر چکی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو کہ نماز کے قضا کرنے میں حرج ہے جبکہ روزے کے قضا کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز روزانہ 5 ذمے میں لازم ہے جبکہ روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ اب اگر حائضہ اور حیض والی عورت کو اگر ایام حیض میں نماز بھی اس کے ذمے واجب قرار دی جائے اور بعد میں پاکی کے زمانے میں قضا لازم کی جائے تو بڑا حرج لازم آئے گا۔ اگر جیسے کوئی عورت ہر ماہ اس کو 10 دن خون آتا ہے اکثر مدت حیض، تو گویا 5 دہائے 50 نمازیں ہر مہینے اس کے ذمے میں قضا کرنی ہوں گی، جو بہرحال ایک مشقت بھرا امر ہے اور اس میں حرج عظیم ہے، اس لیے نماز شروع ہی سے ساقط ہو جائے گی۔ اور روزہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے تو 8 روزے 10 روزے سال بھر کی مدت میں انہیں قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اسے قضا کے طور پر روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی کو فرما رہے ہیں بناء علی ان الحیض یمنع وجوب الصلاۃ وصحۃ ادائیہ، اس بنیاد پر کہ حیض نماز کے وجوب اور اس کے ادائیگی کے صحیح ہونے کو بھی مانے ہیں، لیکن لا یمنع وجوب الصوم، لیکن وجوب صوم کو مانے نہیں ہے۔ حیض کی وجہ سے نفس وجوب تو ذمے میں آ جائے گا، فنفس وجوبہ ثابتۃ، تو نفس وجوب تو ثابت ہے، بل یمنع صحۃ ادائی، بلکہ یہ حیض روزے کے ادائیگی کے صحت کو مانے ہے، روزے کے ادائیگی کے صحیح ہونے کو روکتا ہے۔ فیجب القضاء اذا طہورت، لہٰذا قضا واجب ہوں گی جب وہ پاک ہو جائے۔ اب پاک ہونے اور حائضہ ہونے میں کس وقت کا اعتبار کیا جائے گا اس کو آگے والی عبارت میں ذکر فرما رہے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔